محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز پردہ نشین خواتین، دینی ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو مختلف تقاضوں کے ساتھ بھیجا ہے. ہم یہاں آئے ہیں بہت ساری ضرورتوں کو لے کر، لیکن فرشتے بغیر ضرورت کے آسمان میں، دیگر امور میں، دیگر خطوں میں، دیگر ذمہ داریوں میں مصروف ہیں. فرشتوں کی مصروفیت یہ یکسوئی کے ساتھ ہے. ان کو کوئی جھمیلا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی حاجت نہیں. اس لیے جس کسی کو رکوع میں ہم نے کر دیا اللہ کے حکم نے، تو وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے. کوئی ذکر میں ہے تو ذکر میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی سور پھونکنے کی ذمہ داری میں ہے تو ذمہ داری میں ہے. ان فرشتوں کو اپنی اس ذمہ داری کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن اس کے برعکس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ذمہ داریاں، ضرورتیں، حاجتیں اور بیماریاں، تکلیفیں، حالات، پریشانیاں، ان تمام کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. اس کے ساتھ و ساتھ ہمیں عبادت کرنے کا حکم ہے. یہ تمام جھمیلوں میں رہ کر نماز پڑھو، یہ تمام جھمیلوں میں رہ کر ذکر کرو، ان تمام حاجتوں میں رہ کر فکر کرو، ان تمام پریشانیوں میں رہ کر اللہ کو یاد کرو. جب یہ تمام پریشانیوں کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کا فکر اور اپنی زندگی کو پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے. اللہ رش کرتا ہے، یتباہون بکم الملائکہ. یہ کہا اللہ تعالیٰ رش کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. فرشتے آپس میں، ارے بھئی انسان کو دیکھو، یہ پریشانی میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، تکلیف ہے تب بھی صدقہ کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تمام باتیں فرشتے بتاتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ تمام پریشانیاں، حالات، مصیبت، اس کو اللہ نے مصیبت نہیں بنائی بلکہ اس کو بھی اللہ نے عبادت بنا دی. علماء کہتے ہیں پریشانیوں کی عبادت میں انسان صبر کرتے کرتے فرشتے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پریشانیوں والی عبادت میں یا بیماری والی عبادت میں صبر کرتے کرتے انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا ایک سبحان اللہ. دیکھو بھئی، اللہ کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنا، اللہ کو دیکھے بغیر سبحان اللہ کہنا،
اللہ کو دیکھ کر الحمدللہ کہنا، اللہ کو دیکھے بغیر الحمدللہ کہنا، اللہ کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ اکبر کہنا، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ اکبر کہنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے عرض کیا کہ قیامت کے دن تم اپنے بھائیوں سے ملاقات کرو گے، ان کو اللہ تعالی کم عبادت میں زیادہ اجر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا دیکھو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو مانا، نبی کی صحبت پائی نہیں لیکن نبی کی باتوں پر یقین کیا، یعنی الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت کون؟ یہ وہ جماعت ہے جو بعد میں آئے گی، جس نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے پایا، اس کے باوجود ایمان لائے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، ایک ایک زبان کے الفاظ کا، ایک ایک بدن کے حرکتوں کا اللہ حساب لے گا۔ یہ استحضار جس بندے اور بندی کے اندر آ جائے اس کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 10% عمل کریں گے، اللہ ان کو 100% دین پر عمل کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ لیکن تم لوگ، صحابہ سے کہا، اگر 10% بھی عمل چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا۔ کیوں؟ بے آپ نے حضور کو پایا، حضور کے اوپر قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، گویا آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی زمین پائی، قرآن جس پر نازل ہوا یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت پائی، ان کی نصیحت پائی، ان کے ساتھ تم اللہ کی مددوں کو دیکھا۔ لیکن یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے یہ 10% پر عمل کریں گے، اللہ 100% کا ثواب دے گا۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہمارے اکابر نے کیا کہا؟ ارے 30 دن کا 10% کتنا؟ 3 دن۔ چلو 3 دن لگاؤ، پوری زندگی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں لگانے کے برابر ثواب دے گا۔ چلا لگاؤ، سال بھر اللہ کے راستے میں لگانے کا ثواب دے گا۔ 4 مہینہ لگاؤ تو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے قیمتی وقت لگانے کا اللہ ثواب دے گا۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ بہت بڑا داتا ہے، بن مانگے دیتا ہے۔ بندہ اگر 10% بھی عمل کرے، 2.5 گھنٹہ لگاؤ، 24 گھنٹے اللہ کی تابع داری اور وفاداری اور اللہ کی دین کی محنت کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ تو ہماری جو ترتیب ہے، مردوں کو 2.5 گھنٹہ، مردوں کو 3 دن، مردوں کو 40 دن، مردوں کو 4 ماہ، عورتوں کو اس سے کم، گھر کی ذمہ داریاں زیادہ، باہر کی ذمہ داریاں کم، جو دی جا رہی ہے وہ اس لیے تاکہ اللہ کے بندے مکمل اللہ کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی دین کی محنت میں لگنے کا ان کو ثواب ملے۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے بھئی کم از کم نماز پڑھ لیا کرو 5 وقت کے اپنے گھر میں، تعلیم کر لیا کرو، سنتوں کا اہتمام کر لیا کرو، اللہ کو ڈرو، حلال و حرام کی تمیز کرو، غریبوں کی مدد کرو، لاچاروں کی مدد کرو، جب بھی کوئی سائل آئے اس کی حاجت پوری کرو۔ سخی اسے نہیں کہتے جو صرف مال خرچ کرتا ہے، سخی وہ بھی ہے جو اپنی زبان کے الفاظ سے ان کو تسلی دیتا ہے، جو جس کے پاس جو دولت اللہ نے دی ہے، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دل دیا تو دلاسائی کا سبب بنو، اللہ نے تسلی دینے کا مادہ دیا تو آپ بیمار کی عادت کرو، تسلی دو۔ اگر آپ کی چند باتوں سے مخاطب کو ہمت مل جائے، حوصلہ مل جائے، اطمینان ہو جائے، سمجھو کہ اللہ جل جلالہ امن والہ آپ سے ایک ایسی خدمت لی جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔
ایک آدمی 100 روپے دے دیا تو ٹھیک ہے 100 روپے دے دیا, لیکن 100 روپے کی کیا تسلی مل سکتی ہے باہر؟ جا کر ہم پوچھیں بے ذرا 100 روپے کی تسلی دیو, 100 روپے کا اطمینان دیو, 100 روپے کا سکون دیو. آئٹم لکھ کر گئے, جیسا لکھا جائے بینگن, پنڈو, پیاز, بھنڈی, ترکاری لکھے جائے, اسی طریقے سے چاول, دال, شکر, چائے پتی سب لکھ لے کر جاتے ہیں لسٹ. لسٹ لکھ لے کر جاؤ, سکون, راحت, عافیت, عزت, شرافت, نعمت, عزت لکھ لے کر جاؤ. جا کو پوچھو کوئی دے گا؟ ارے بھی یہ تمام چیزیں سوائے اللہ کے خزانے کے کہیں نہیں ملتی. مال میں دولت, مال میں سکون ہوتا, راحت ہوتی, عافیت ہوتی, عزت ہوتی, شرافت ہوتی, کوئی مالدار خودکشی نہ کرتا. کوئی مالدار وہ اپنے مال کو چھوڑ کر سکون کے تلاش میں ادھر ادھر نہ گھومتا. کوئی مالدار ایسی ویسی چیزوں کی طرح نہ ہوتا. کیوں؟ سکون وہاں نہیں ہے, سکون وہاں نہیں ہے. یہ غلط دماغ میں بٹھا دیا گیا, مال میں سکون ہے, مال میں سکون. نہیں نہیں نہیں, سکون نہیں ہے. سکون کی جگہ الگ ہے, راحت کی جگہ الگ, عزت کی جگہ الگ. لوگوں کے ہاتھوں میں عزت ہوتی تو لوگوں کے ذلیل کرنے سے ہم ذلیل ہو جاتے. ذلیل کرنے والوں کو اللہ بتاتا ہے تم ذلیل ہو جاؤ گے, تم جس کو ذلیل کر رہے ہو وہ ذلیل نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگوں نے اس طرح کرنے کی کوشش کی, برا بھلا کہا, ذلیل کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام حالات کو سہ کر آپ نے کبھی ان کو بد دعا نہیں دی, برا بھلا نہیں کہا. اسی طرح آج ہم سے مطالبہ ہے بھئی صبر سیکھو, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کا دامن تھامو گے تو صبر کا دامن بھی تھام لو گے. اگر حق پر جمنا چاہتے ہو صبر پر جمو. اس وقت صبر کی کمی ہے, صبر نہیں ہے ہمارے اندر. بہت جلدی بڑے ہونے کا شوق. دعوت کا کام کسے کہتے ہیں؟ دعوت کا کام اعتدال پیدا کرو اپنی. وقصد فی مشیک, یہ کہا بیٹا, لقمان حکیم نے نصیحت فرمائی, بیٹا تم درمیانی چال چلا کرو, بھاگو مت, اور دھیرے دھیرے چلو بھی, درمیانی چال چلا کرو. بعض لوگ ایسے دیندار بن جاتے ہیں دنیا سے بے خبر, بعض لوگ ایسے دنیا دار بن جاتے ہیں دین سے بے خبر. یہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی ایسے دیندار بنو دنیا سے بے خبر, ایسے دنیا دار بنو دین سے بے خبر. نہیں بھی, درمیانی دنیا کمانے سے شریعت منع نہیں کرتی, حلال اور حرام کی تمیز چھوڑنے سے منع کرتی ہے. دنیا کماؤ, حلال کماؤ, خوب کماؤ, کون منع کرتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں بہت جلدی بن جانا, جلدی بن جانا, جلدی بن جانا جو ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جلدی جلدی جلدی, یہ جلد بازی ختم کرو. میرا بچہ جلدی علامہ بن جائے, میرا بچہ جلدی انجینئر بن جائے, میرا بچہ. صبر کرو بھائی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت میری بیگم نماز نہیں پڑھتی. حضرت نے پوچھا تم کتنے سال میں نمازی بنے؟ کہا کہ حضرت میں 12 سال میں. فرمایا تمہاری بیگم 24 سال میں بنے گی نمازی. کامل عقل والا 12 سال میں بنا تو آدھی عقل والی 24 سال میں بنے گی. جلدی مت کرو, جلدی نہیں, دھیرے دھیرے. اس کے لیے گھر میں تعلیم شروع کرو. تعلیم سے تربیت ہوتی ہے. گھر میں تعلیم نہ ہو تربیت ہو جائے یہ اللہ کا اصول نہیں. تعلیم نہ ہو تربیت ہو جائے یہ اللہ کا اصول نہیں. تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی ہے. تعلیم بھی ہوگی تربیت ہوگی, تعلیم ہوگی تربیت ہوگی, تعلیم ہوگی تربیت ہوگی. اب گھر میں ہمیں پورا ہفتے میں کتنے دن تعلیم کرتے ذرا جائزہ لو. تعلیم کرنے کو تیار نہیں, چاہتے میرا بیٹا حسن بصری ہو جائے اور میری بیٹی رابعہ بصریہ ہو جائے. کیسے ہوں گے بھائی؟
گھر کی ذمہ داری گھر کے خاتون کو جو دی جاتی ہے وہ گھر کے خاتون اس کو سنبھالے. اللہ سے کہیں یا اللہ میری مدد کر, یا اللہ میری مدد کر, یا اللہ میری مدد کر, یا اللہ میری مدد کر. آج بھی 70 سال کی خواتین اپنا کام خود کرتی ہیں. ایسی ہیں اللہ کی بندیاں 70-80 سال کی اپنا کام خود کرتی ہیں, کسی کی محتاج نہیں ہوتی. اللہ سے یہ کہنا چاہیے اللہ میری مدد کر. سب سے بڑی عبادت خواتین کے لیے خدمت ہے, خواتین کے لیے صبر ہے, خواتین کے لیے اپنے اندر قناعت ہے, خواتین کے لیے اطاعت ہے. خواتین کی سب سے بڑی خدمت یہ بچوں کی تربیت ہے. ہم لوگ تمہیں کرو, تمہیں کرو, تمہیں کرو. ارے بھائی مردوں کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد نہیں کرے گا تو آپ پوچھئے, عورتوں کی ذمہ داری جو عورتوں کی ہے وہ عورتیں نہیں کریں گی تو مرد پوچھیں گے. اللہ نے دونوں کو الگ الگ تقسیم کر رکھی ہے, مردوں کو الگ, عورتوں کو الگ. مردوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں, عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں, دونوں الگ الگ. اپنی اپنی ذمہ داری پورا کرو اور اللہ سے کہو یا اللہ جو ذمہ داری میرے ذمہ ہے وہ ذمہ داری کو نبھانے کی مجھے توفیق عطا فرما. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبھانے کی توفیق عطا کریں گے. اس کا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں نکالنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جاؤ اور اپنی تربیت, اپنی زندگی کا رخ, اپنی مکمل طور پر زندگی کو صحیح بنانے کی کوشش کرو. ہم لوگ گئے بغیر, جیسے چکے بغیر کوئی ٹیسٹ بیان کرے. کسی سے پوچھا گیا ہاں بھائی بریانی کیسی, بریانی کا ٹیسٹ بیان کرے تو کوئی کر سکتا ہے؟ بریانی کیسی ہے؟ انشاءاللہ ہمارے گھر میں پکے تو میں کھلاتا ہوں. تو اب آپ بریانی کیسی ہے پوچھنے والوں کے سامنے عربی ایک چھوٹی سے پلیٹ میں بریانی دے دیے, وہ بریانی کھاتے سمجھ جائیں گے بریانی کا مزہ کیا. پھر وہ اقرار کرنے والے بن جائیں, او ہاں بھائی واقعتاً بریانی زبردست غذا ہے, زبردست کھانا ہے, ہاں اس کی زبردست کوالٹی ہے. آپ اگر بریانی کی تعریف سال بھر کرتے رہو, بریانی ایسی ہوتی ہے, بریانی ویسی ہوتی ہے, بریانی کا پہلا لقمہ ایسا مزیدار ہوتا ہے, دوسرا لقمہ ایسا, تیسرا لقمہ ایسا, چٹنی کے ساتھ کھائے تو ایسا, دال کے ساتھ کھائے تو ایسی, اور آپ اگر پنڈو کے ساتھ کھائیں گے تو ایسی, بینگن کے ساتھ کھائیں گے تو ایسی, گوشت کے ساتھ کھائیں گے تو ایسی. کیوں بھائی مزہ اس کا بیان کر سکتے ہیں. اسی طرح ایمان کا مزہ کیا ہے بولو, ہرگز معلوم نہیں ہوگا. اللہ سے دل لگانے کا مزہ کیا ہے, اللہ سے دعا کرنے کا مزہ کیا ہے, اللہ سے مانگنے کا مزہ کیا ہے, اللہ کے سامنے رونے کا مزہ کیا ہے, اللہ کے ذکر کا مزہ کیا ہے, اللہ کی تلاوت کا مزہ کیا ہے, اللہ کے بن کر جینے کا مزہ کیا ہے. وہ اگر آپ پوچھو گے زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا, اس کو تو کرایا جائے گا. دیکھو بھائی ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. سجدے میں جا کر جب دیکھتے ہیں تو جو مزہ سجدے میں آتا ہے کیا وہ مزہ ہم بیان کر سکتے ہیں؟ جو سکون اللہ دیتے ہیں وہ سکون ہم بیان کر سکتے ہیں؟ ماں کے ممتا, ماں کے گود میں لیٹنے پر آپ کو وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا جتنا سکون اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اور آج کل مسجدہ میں بھی چیئرمینہ زیادہ ہوگی, سجدہ دوسری جگہ سب ادھر ادھر پھرنے معلوم, مسجد کو آتی چیئر پکڑ کے بڑی آتی. اسی طرح ہمارے خواتین کوشش کریں کہ ہمارا ماتھا زمین پر ہم ٹیکیں گے. زمین پر ٹیکنے والوں کا عجیب و غریب اللہ کی طرف سے سکون, راحت, چین, ایک عجیب سی انسیت, اور ایسا محسوس کریں گے کہ بھئی سجدے کے ذریعے سے ہم نے اپنا پورا دکھ اللہ کو سنا کر سکھ اللہ سے ہم نے لینے والے بن گئے.
دکھ جا کر سکھ آ گیا. یہ اس وقت ہوگا جب مزہ، جیسے بخار والے کو آپ بریانی کھلاؤ مزہ آئے گا، اسی طرح جس کا ایمان کمزور ہے اس سے عمل کراؤ مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ نے دعوت کا کام دیا ایمان کا مزہ چکانے کے لیے. اللہ نے دعوت کا کام دیا ایمان کا مزہ چکانے کے لیے. اب وہ مزہ اللہ کے راستے میں جا کر چکو، پھر دیکھو آپ کے ایک ایک دعا کے اندر کیسی پاور اللہ پیدا کر دیتے ہیں. جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اور بندی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی سفید بال والے اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان یردہ صفرا، اسے خالی ہاتھ بھیجنے کو اللہ شرماتا ہے. اور ہم لوگ ضرورت پڑی تو قرض لیتے ہیں. آپا ذرا ایک گلاس شکر دیو آپا. آج کل کم ہو گیا. پہلے زمانے میں اڑوس پڑوس اتنی ملنسار ہوتے تھے کہ باقاعدہ بازو گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے. مدد، آٹا دے کر بھیجنا، سالن دے کر بھیجنا، کھانا دے کر بھیجنا. اب تمام گھروں میں انوچ کھانا، انوچ پکانا، انوچ کھانا، فریج میں اٹھا کر رکھ ڈالنا، پھر نکالنا گرم کرنا، پھر کھانا فریج میں اٹھا کر ڈالنا، پھر نکالنا گرم کرنا، کھانا فریج میں اٹھا کر ڈالنا. بیماری کیوں نہیں آئے گی؟ 6 دن کا سالن کھاتے رہے تو بیماری نہیں آئے گی. 4 مہینے کا گوشت فریج میں رکھ لے تو بیماری نہیں آئے گی. بقرعید کا گوشت ابھی بھی بڑے اہتمام سے کھا لے کوئی. سوچنے کی بات بھائی، بانٹنے کو کہا گیا، رکھنے کو نہیں کہا. جب سے فریج آیا تب سے لوگ بخیل ہو گئے. پہلے کم از کم پرانی روٹیاں، پرانا کھانا بچ گیا تو فقیروں کو ملتا تھا، فقیروں کو وہ بھی نہیں مل رہا. جب سے فریج آ گیا فریج میں رکھ دیے، پھر دکھا کو صبح کو اٹھا کر پھر گرم کر کو کھا لیے، پھر رکھ دیے، پھر گرم کر کو کھا لیے، پھر رکھ دیے، پھر گرم کر کو کھا لیے. اسے میں عرض کر رہا ہوں بھائی، رکھنا منع نہیں ہے، رکھنا منع نہیں ہے، لیکن رکھنے کی عادت اتنا ڈالنا برسہاں برس تک رکھے کسی کو نہ دے، منع. کھلاؤ، غریبوں کھلاؤ. پہلے برکت گھر میں جو ہوتی تھی وہ ان لوگوں کی دعاؤں سے ہوتی تھی. غریب میں دعائیں دیتے تھے، اللہ تمہارے نسلوں کو سدا بہار رکھے، نسلیں تمہارے آباد رہے، نسلیں تمہارے برکت والے بنے، تم جس طرح دے رہے ہو اللہ تمہارے خاندانوں کو دینے کی، تمہارے نسلوں کو دینے کی، 7 پیڑھیوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو لوگ ایسی دعا دیتے تھے کہ ان کی نسلیں دیا کرتی تھی. اور ہم لوگ اب بھائی دعا لے ہی نہیں رہے ہیں، دعا لے ہی نہیں رہے ہیں، خالی دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. تو اس لیے بھائی صرف دعا کرو کہنا کافی نہیں، بلکہ دعا کے لائق بننا ضروری ہے. بعض لوگ ہوتے دعا کرو نہیں بولتے، لیکن ایسی خدمت انجام دیتے ہیں، ایسی ہمدرد بن جاتے ہیں، آٹومیٹک دل سے ان کے حق میں دعا نکل جاتی ہے. اس لیے وہ دعائیں کی اس وقت کمی ہے. ماں چلی گئی، ماں کی دعا کہاں ملے گی؟ باپ چلے گئے، باپ کی دعا کہاں ملے گی؟ بڑے چلے گئے، بڑوں کی دعا کہاں ملے گی؟ اب ایسا کام کرو کہ ہم اپنوں سے دعائیں لینے والے بنے، غریبوں سے دعا لینے والے بنے، مسکینوں سے دعا لینے والے بنے، ناچاروں سے دعا لینے والے بنے. حضرت مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے، عربی ہمارا کام تو دعاؤں کا کام ہے. دعا لینا، دعا دینا، دعا لینا، دعا دینا، دعا لینا، دعا دینا. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم، اور پھر 5 وقت کی نماز کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، مسنون دعاؤں کا اہتمام، آنے والے مہمانوں کی خدمت، جو ہمارے بس میں ہیں خدمت، اور آپس میں ایک دوسرے سے سلام کا اہتمام، جہاں سلام ہے وہاں سلامتی ہے، بچوں کی تربیت کا اہتمام، اور اپنے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت کا اہتمام.
اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے۔ 2 دن اگر مہمان نہیں آیا حضرت علی رو پڑتے تھے، 2 دن مہمان نہیں آیا۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مہمان نوازی کی برکت، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، ایک ایک مسکین کو 1000 بکریاں، بعض روایت 1000 دراہم ہدیے میں دیا کرتے تھے، ایک ایک مسکین کو۔ اندازہ لگاؤ اتنا مال اللہ نے عطا کیا، کس کی برکت سے؟ مہمانوں کی برکت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی، ان کی برکت، اس کی برکت کیا ہوئی؟ یہ 62,000 انبیاء ان کے نسلوں میں پیدا ہوئے، یہ مہمانوں کی برکت ہے۔ ہمارے یہاں مہمان آتے ہی مستورات ایسا چہرہ بنگا کر لیتی، ہوٹل نہ دن بدن کہیں کوئی جی بٹری کر کو پوچھے تو مرد حضرات مہمانوں کو سے ہوٹل آؤ حضرت ہوٹل کو جائیں گے، آؤ حضرت ہوٹل کی جی تمہیں بیوارسی کیا پوچھا ہمیں، بیوارسی کا تمہیں تمہارا گھر نہیں ہے کیا؟ ہوٹل کی بلاتی، ہوٹل کو وہ بلاتے ہیں جن کا گھر نہیں ہوتا، در نہیں ہوتا، فٹ پاتی ہوتے ہیں وہ، تو انہوں ہوٹل کو بلاتی، تمہیں ہوٹل کو بلاتی گھر نہیں ہے، تو ان کا چہرہ یہ بتا رہا تھا گھر تو ہے، گھر والی خدمت کو تیار نہیں ہے۔ چائے بناؤ کر بولے گا تو ہاں گاؤں گلیاں والوں کو سب چائے بنانے ہوتا نہیں، کہ تو نعوذ باللہ من ذالک، گاؤں گلی والے ہو نا مہمان بھائی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو چاہیے اپنے مہمانوں کا اکرام کرے۔ جو مہمانوں کا اکرام کرتا ہے اللہ اس کا اکرام کرتا ہے۔ تو مہمانوں کی کمی ہو گئی ہمارے گھروں میں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دعوت کے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ 4 نمبر اکرام المسلمین میں فرمایا کرتے تھے، عربی ہمارے 4 نمبر کا مقصد ہوٹلوں کو بند کرنا۔ حضرت سے پوچھا گیا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا اتنی مہمان نوازی اپنے گھر میں کرو کہ ہوٹل بند ہو جائیں۔ کیا جی کون بھی چائے پینے والے نہیں؟ پہلے ہوٹل بس اسٹینڈ میں ہوتے تھے، بس اسٹینڈ میں، ریلوے اسٹیشن میں مسافران کے لیے، اب محلوں میں ہوٹلیں ہی کہاں ہیں؟ ہوٹلیں محلوں میں۔ خیر بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں دعوت کا کام کوئی معمولی کام نہیں، ان تمام چیزوں کو سدھارنے کے واسطے دعوت کا کام، اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو، عزائم کرو، انشاءاللہ اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے۔ 3 دن لگائی ہوئی عشرہ لگائی ہوئی بیرون، چلہ لگائے ہوئے بیرون، ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے بیرون کی جماعتوں کی ترتیب بھی بن رہی ہے، اس لیے تمام خواتین سے گزارش ہے مقامی کام کی بھی نیت کریں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کریں، تشکیل کر لیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔